اللہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے کتنا صبر کرتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے اور پھر خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا ہی دور ہو۔ اور جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ جب ہم کسی کو اپنے دل سے مانگیں اور وہ ہمیں نہ ملے تو یقین کرو اس کا نہ ملنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بہترین سے نوازتا ہے۔ جب لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں اور غم کی کیفیت ہمیں چور چور کر دیتی ہے تب یہ بے چین نگاہیں رب کو ڈھونڈنے لگتی ہیں، کیونکہ دل جانتا ہے کہ مرہم اسی سے ملے گا۔ تب ہم بہت بے بس ہوتے ہیں، اپنی بے بسی لے کر اس کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، شرمندگی اور غم کا یہ عالم ہوتا ہے کہ الفاظ منہ سے نہیں نکل پاتے، مگر وہ پھر بھی سب کچھ جانتا ہے، اور جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے وہیں پہ وہ فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ہی اصول بنا لیں اور اس بات کو پلو سے باندھ لیں کہ آپ جنت کے لیے بنے ہیں، دنیا کے لیے نہیں بنے۔ اور جو لوگ جنت کے لیے بنے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے ہاتھوں جہنم کا سامان اکٹھا نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا سے بہت بچ بچ کر چلتے ہیں، آرام آرام سے، تاکہ پل صراط آسانی سے پار کر سکیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ تم اسی کو یاد رکھتے ہو جس کو بھولنا ہوتا ہے، اور اس کو بھول جاتے ہو جس کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ تمہاری بے سکونی اور تمہارا غم کہیں نہ کہیں تمہارا اپنا ہی انتخاب کیا ہوا ہوتا ہے۔